بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 سے لے کر 110 نمبر آیت تک پڑھیں گے۔ تو آئیے پہلے ان 10 آیات کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ
كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں. ولما جاءہم، آیت نمبر 101. ولما اور جب جاءہم آیا ان کے پاس، رسول ایک رسول، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدقن تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، نبذا تو پھینک دیا، فریقن ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے جو اوت الکتاب دیے گئے تھے کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم پیچھے ظہورہم اپنی پیٹھوں کے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، تو ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں. تو اس آیت میں رسول سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں، اور چونکہ آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی تورات، زبور اور وغیرہ کی تصدیق فرمایا کرتے تھے، اور خود ان کی کتابوں میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہے اور بشارتیں ہیں، اور آپ کے اوصاف اور اعمال کا بیان ہے. اس لیے حضور کی تشریف آوری اور حضور کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے. لہذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہو جاتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا. وراء ظہورہم اپنی پشتوں کو پیچھے کر دیا، پیٹھ پیچھے کر دیا. پیٹھ پیچھے پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب کی طرف بے التفاتی کرنا شروع کر دیا. آیت نمبر 102. واتبعوا ما تتلو الشیاطین، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، ما اس چیز کی جو تتلو الشیاطین شیاطین پڑھتے تھے، تتلو پڑھتے تھے، الشیاطین شیاطین، علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں یا سلیمان علیہ السلام کی ملک میں. وما کفر سلیمان اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین اور لیکن شیطانوں نے، کفروا کفر کیا، یعلمون الناس السحر، یعلمون وہ سکھلاتے تھے، الناس لوگوں کو، السحر جادو، وما انزل علی الملکین اور جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر، ببابل بابل میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمان اور نہیں وہ دونوں سکھلاتے تھے، من احد کسی کو بھی، حتی یقولا یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے، انما نحن ہم تو صرف فتنۃ آزمائش ہے، فلا تکفر لہذا تو کفر نہ کر، فیتعلمون پھر بھی لوگ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما یفرقون وہ چیز، یفرقون وہ جدائی ڈال دیتے تھے، آپس میں تفریق کرا دیتے، بہی بین المرئی بہی اس کے ذریعے، بین المرئی وزوجہ میاں بیوی کے درمیان، میاں اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، وما ہم بضارین اور نہیں وہ تھے نقصان اٹھانے والے، بہی اس کے ساتھ، من احد کسی کو بھی، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، وَيَتَعَلَّمُونَ اور لوگ سیکھتے تھے، ما یضرہم وہ جو
یضرہم نقصان پہنچایا تھا ان کو، ولا ینفعہم اور نہیں نفع دیتا تھا انہیں، وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً عالموا وہ جان چکے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ البتہ جس نے خریدا اس کو، ما لہو نہیں ہوگا اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا البتہ بری تھی ما شرو وہ چیز شرو جو انہوں نے بیچ ڈالا، بھی اس کے بدلے انفسہم اپنی جانوں کو، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اور یہ سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، جو بابل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو بھی کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہے، تو اے لوگوں تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ ایسی چیز تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور انہیں اپنی جانوں کا کتنا بڑا سودا کیا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ یہ جانتے ہوتے۔ اس آیت میں معلوم ہوا کہ پیغمبروں سے دشمنی کے الزام کو دور کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جیسا کہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی تہمت لگائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس تہمت کو دور فرمایا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کرنا بھی کفر ہوتا ہے جبکہ اس میں کفری الفاظ ہوں۔ ولو انہم ولو اور اگر انہم بے شک وہ آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ تو یقیناً جو ثواب من عند اللہ اللہ کے ہاں سے ملتا، خیر بہت بہتر ہوتا، لو کانوا یعلمون لو کاش کے کانوا وہ ہوتے یعلمون جانتے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اگر یہودی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کا ثواب ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی بڑی بڑی نعمت سے اعلیٰ ہے۔ نمبر 104 یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا تقولو نہ تم کہو راعنا راعنا تم نہ کہو، وقولو بلکہ تم کہو انظرنا، واسمعوا اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے عذاب ہے بہت دردناک۔ ما یود الذین یہ جو آیت مقصر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو کبھی کبھی درمیان میں عرض کرتے راعنا یا رسول اللہ۔ اس کی معنی یہ تھا کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ یہودیت کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا، اور انہوں نے اس بری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی لغت سے، یہودیوں کی اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا کہ اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا ہم پر تو آپ اتنا غصے ہوتے ہیں، برہم ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان بھی تو کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تھی کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں راعنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی، اور اس کا دوسرا کا متبادل لفظ اللہ نے فرمایا کہ انظرنا، تم نے کہنا یا راعنا نہیں کہنا بلکہ وقول انظرنا، انظرنا کہنا۔ آپ نے دیکھا کہ اکثر دعا میں آ جاتا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، تو یہ اللہ نے خود فرمایا کہ وقول انظرنا، تم نے انظرنا کہا کرنا ہے۔ آیت نمبر 105 ما یود الذین ما یود نہیں چاہتے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، وللمشرکین اور نہ مشرکین، ان ینزل علیکم یہ کہ نازل کی جائے تم پر، من خیر کوئی خیر کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ
اور اللہ خاص کر دیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ مالک ہے بہت بڑے فضل کا۔ تو اس آیہ مقدسہ کے اندر یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی، تو ان کی تکذیب میں یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ کفار خیر خواہی کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 106، ما ننسخ من آیتن، ما جو ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او ننسہا یا ہم بلوا دیتے ہیں انہیں، ناتی تو ہم لے آتے ہیں، بخیر منہا بہتر اس سے، او مثلہا یا اس کی مثل ہی، علم تعلم کیا نہیں جانتے آپ، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قرآن کریم نے گزشتہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ کر دیا، تو کفار کو بڑی وحشت ہوئی اور انہوں نے اس پر اعتراضات کیے۔ اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی، دونوں ہی عین حکمتیں ہیں، اور ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ آسان اور نفع بخش ہوتا ہے، لہذا قدرت الہی پر یقین رکھنے والوں کو اس تردد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ لہو ملک السماوات والارض اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنے ملک میں جو چاہے جب چاہے قانون جاری کرے۔ جب کائنات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے اور سارے جہان میں ہر طرح تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تو شرعی قانون میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور یہ تبدیلی مخلوق کی مصلحت کی وجہ سے ہے۔ من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں یا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 108، ام تریدون، ام کیا تریدون تم چاہتے ہو، ان تسألوا یہ کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل جیسے سوال کیے گئے موسیٰ من قبل، موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر اور جو کوئی بدل لے کفر کو ایمان کے بدلے میں، فقد ضل سواء السبیل تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے، اسی طرح آپ بھی ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ سارا قرآن لے کے آئیں۔ بعد نے یوں کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہیں لاتے۔ تو ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی سوال کرو جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ تو اے یہودیو، جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا درست ہونا دلائل اور معجزات سے ثابت ہو چکا، تو پھر ایسے لا یعنی سوال کیوں کر رہے ہو؟ اور اے ایمان والو، بے شک یہودی دھوکے باز اور تم سے حسد کرنے والے ہیں، اور ان کی تمنا یہ ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی شکل میں مبتلا ہو، لہذا ان کی کوئی ایسی بات قبول نہ کرو جو بظاہر نصیحت لگ رہی ہو، اور یاد رکھو کہ جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے اور اپنے دین سے پھر جائے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ودہ چاہتے ہیں کثیر بہت سے من اہل کتاب اہل کتاب میں سے، لو کاش یردونکم وہ پھیر دیں تمہیں، من بعد ایمانکم من بعد اس کے بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے، کفارن کفار، حسدن حسد کرتے ہو، من عند انفسہم اپنے دلوں سے، من بعد یا اس کے بعد، تبین لہم الحق واضح ہو چکا ہے ان کے لیے حق، فاعفو سو تم معاف کرو، وصفحوا اور سو تم درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامری حتیٰ کہ یأتی لے آئے اللہ بامرہ اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور تم قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ تم دو،
وما تقدموا اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے لانفسکم اپنی جانوں کے لیے من خیر کوئی بھلائی تجدوہ تم پاؤ گے اس کو عند اللہ اللہ کے پاس ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ تم جو عمل کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو اپنی اصلاح نفس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کسی بھی دینی یا دنیاوی اہم کام میں مصروف ہو اسے اپنے نفس کی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ عین حالت جہاد میں بھی نماز خوف کا حکم موجود ہے۔ طلاق کے مسائل میں بیان کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے نماز اور تقوی اختیار کرنے کا تقوی کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ لہذا اگر کوئی نیکی کی دعوت میں یا علم دین کے حصول یا کسی دوسرے اہم دینی کام میں مشغول ہوئے ہیں تو اسے اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کو مجھ کو قرآن کریم پڑھنے کی سننے کی توفیق عطا فرمائے۔